اردو کور کے معزز دوستو، اللہ رب العزت کی ذات بڑی ہی بے نیاز ہے، اور جب انسان اپنی حدود کو کراس کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نہ کوئی وارننگ ضرور دیتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان اور خاص طور پر مسلمان حکومتیں شدید بے حیائی، بے غیرتی اور بے ضمیری کا شکار ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا نہ ہوتی تو اب تک نہ جانے ہم پر کتنے ہی عذاب آ چکے ہوتے اور تمام کے تمام مسلمان صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہوتے۔ اللہ کی جانب سے دی گئی اس ڈھیل کو ہم مسلمان بڑے ہی غلط اور ناجائز طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور اپنے یوم حساب کو بھول چکے ہیں۔ حال ہی میں متحدہ عرب امارات میں ایک ہندو مندر کا افتتاح کیا گیا ہے اور یہ کام بھی سرکاری سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے، جس نے 14 فروری کو اس مندر کا افتتاح کرنا تھا۔ یہ ایک انتہائی گری ہوئی حرکت ہے اور اس کی واضح نشانی بھی متحدہ عرب امارات میں عذاب کی شکل میں نازل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے متحدہ عرب امارات میں ایسا عذاب نازل ہوا ہے جس نے وہاں کے تمام نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے اور لوگ بآواز بلند کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ عذاب کیا ہے اور کس طرح آیا، اس عذاب کی وجہ سے متحدہ عرب امارات میں کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں، اس کی تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو پیارے ساتھیو، آج کل کے عرب حکمران یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ ہنود یعنی ہندوؤں کو بھی خوش کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انڈیا کی معیشت بہت بڑی ہے اور انہیں خوش رکھنے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے، اور یہ ایک مکمل طور پر سیاسی چال ہے۔ البتہ اللہ رب العزت نے صاف صاف قرآن کریم میں یہود و نصارہ اور دیگر غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کرنے سے مکمل طور پر منع فرمایا ہے، اور یہ بھی کہا کہ یہ لوگ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس کے باوجود قرآن کریم اور اسلامی تعلیمات کی یہ سرین خلاف ورزی پوری شدت سے جاری ہے۔ اس سے پہلے بھی UAE میں 2-3 مندر بنانے کی اجازت دی گئی ہے اور ان کا افتتاح بھی سرکاری سرپرستی میں ہی کیا گیا ہے۔ اس بار تو ایک بہت بڑا مندر جو ابو ظہبی میں تعمیر کیا گیا، اس کا افتتاح ہوا۔ پورے اسٹیٹ پروٹوکول کے ساتھ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کو اس کے افتتاح کے لیے بلایا گیا۔ یہ سب کرتے ہوئے یہ عرب حکمران یہ بھول گئے کہ یہ وہی نریندر مودی ہے جس نے 2002 میں گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا اور ہزاروں مسلمانوں کو نہ صرف شہید کروایا بلکہ ان کے گھر بار بھی جلا ڈالے تھے۔ یہ شخص ایک انتہائی متشدد اور سطحی سوچ کا ہندو ہے جو پوری دنیا پہ ہندو راج کے خواب دیکھتا ہے۔ اس وقت بھی نریندر مودی دوسری بار انڈیا کا وزیر اعظم ہے اور تیسری بار بھی یہ وزیر اعظم بننے کے سپنے دیکھ رہا ہے۔ اس شخص نے پورے انڈیا میں مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے اور پوری دنیا کا میڈیا اس کے خلاف آواز اٹھاتا رہتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ کشمیر کا مسئلہ بھی اس وقت عالمی عدالت انصاف کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ میں زیر سماعت ہے۔ مسئلہ کشمیر اور اس کے ساتھ جڑی ظلم و زیادتیاں پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی عرب حکمران سیاست اور نظریہ ضرورت کو وجہ بناتے ہوئے مسلمانوں کے اس شدید مجرم کو اسٹیٹ پروٹوکول کے ساتھ خوش کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس طرح کے کئی مظاہرے سعودی عرب میں بھی کیے جا چکے ہیں، جہاں پہ نریندر مودی کو پورے اسٹیٹ پروٹوکول کے ساتھ ویلکم کیا جاتا ہے اور اس کی تمام ڈیمانڈز بھی پوری کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ ایسے تمام کے تمام اعمال اور افعال اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی مسلمانوں کو خبردار کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب نازل کر چکا ہے، لیکن ہم مسلمان ان سے سبق سیکھنے کو بالکل تیار نہیں ہیں۔ حال ہی میں متحدہ عرب امارات کی 5 ریاستوں میں سے 4 ریاستیں اس وقت شدید عذاب الہی کا شکار ہیں، جہاں پہ بے حد تباہی ہو چکی ہے۔ ناظرین گرامی، گزشتہ کئی دن سے متحدہ عرب امارات کی 5 ریاستوں میں شدید طوفانی بارشوں کے ساتھ ساتھ اولوں کا طوفان نازل ہو رہا ہے، اور یہ اولے کوئی عام اولے نہیں ہیں۔ ان اولوں کا سائز ایک گولف کے برابر ریکارڈ کیا گیا ہے، یعنی کہ ایک چھوٹے پتھر جتنا۔ ایک پتھر کتنی طاقت سے آسمان سے گر کر کسی بھی چیز کا ستیہ ناش کر سکتا ہے، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ جو طوفان پچھلے 4-5 روز سے جاری ہے اور دبئی کی 5 میں سے 4 بڑی ریاستیں ابو ظہبی، راس الخیمہ، شارجہ اور فجیرہ مکمل طور پر سیلابی پانی، اولوں کے ڈھیر اور ان سے ہونے والے نقصانات سے گھٹنوں گھٹنوں ڈوب چکی ہیں۔ آپ سکرین پر چلتی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر اولوں اور بارش کے اس طوفان نے کیا تباہی مچائی ہے۔ آپ ذرا سکرین پہ چلتے ہوئے اس پاکستانی بھائی کا یہ کلپ دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ اس بڑے طوفان سے لوگوں کو کس حد تک نقصان ہو رہا ہے۔ جدید ترین گاڑیوں کے مضبوط شیشے ٹوٹ چکے ہیں، اور صرف شیشے ہی نہیں ٹوٹ رہے بلکہ گاڑیوں کا پینٹ تک اتر گیا ہے۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھیے کہ دبئی جیسے صحرائی علاقے میں کس طرح سے سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور گاڑیاں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔
ये सब की सब तबाही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से एक वार्निंग है कि हम इंसान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, अल्लाह ताला की कुदरत पर गालिब नहीं आ सकते। अल्लाह की कुदरत और ताकत हमेशा गालिब है और गालिब रहेगी। हमें इस चीज का इदराक जितना जल्द हो जाए उतना ही हम इंसानों के हक में बेहतर है, क्योंकि हम अल्लाह के साथ पंगा तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। इस वक्त दुबई और इसके आसपास के इलाकों में हंगामी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और तेजी से रेस्क्यू की कार्रवाइयां जारी हैं। अलबत्ता हमें अब भी पूरा यकीन है कि इस सारे साने से भी वहां के अरबाब इख्तियार किसी किस्म का कोई सबक नहीं सीखेंगे और यूं ही अल्लाह ताला के अजाब को दावत देते रहेंगे। हम मुसलमानों की ये ज़बूं हाली दरअसल इसी वजह से है कि हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए दीन से मुंह मोड़कर अपने ज़ाती अगराज़ व मकासद के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया है। दीन की मुकम्मल पैरवी में ही भलाई है, ये हम भूल चुके हैं। हैरत की बात यह है कि मोदी अयोध्या की बाबरी मस्जिद तोड़कर वहां पर मंदिर बना रहा है और हम मुसलमान इसे अपने मुल्क में मंदिर बनाकर गिफ्ट कर रहे हैं। उस अरब सरजमीन पर जहां के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह इरशाद है कि यहाँ पे किसी गैर मुस्लिम की कोई जगह नहीं है। खास तौर पर यहूदियों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जजीरा नुमा अरब में कोई यहूदी बाकी न रहने पाए। आज उसी जजीरा नुमा अरब में इसराइल की रियासत भी कायम है और मुसलमान ममालिक भी इसकी ज्यादतियों पे चुप करके बैठे हैं। हमारे दुश्मन हमारी आंखों के सामने हमारी मस्जिदों को मसमार करते हैं और इनकी जगह पर अपनी इबादतगाहें बनाकर अल्लाह ताला के घर की जगह मूर्तियां सजा देते हैं और हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। हमारी गैरत ईमानी को जोश भी नहीं आता और हम सियासत और मुफाहमत के नाम पर अपने और इन अल्लाह के दुश्मनों को खुश करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अल्लाह ने कुरान करीम में वाज़ेह इरशाद फरमाया कि ये मुशरिकीन कभी भी तुम मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, बल्कि ये हमेशा दोस्ती का झांसा देते हैं और पीठ पीछे वार करते हैं। इस वक्त इंडिया अपना असर रसूख अरब ममालिक में बहुत हद तक फैला चुका है। आए रोज हिंदू इंतहा पसंदों की तरफ से मुसलमानों को इंतहाई घटिया और मजमूम धमकियां भी मिलती रहती हैं। इंडिया में मुसलमानों की जान, माल, इज्जत और इबादत तक महफूज नहीं है और वो दिन भी दूर नहीं कि जब हमारी इसी बेहिसी और बेगैरती की वजह से इन काफिर मुल्कों में मुसलमानों को अपना दीन और ईमान छुपाकर इन्हीं मुशरिकीन का दीन भी अपनाना पड़ जाएगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये सब पहले भी तारीख में हो चुका है। जब उंदलस पर कब्जा हुआ तो वहां पे रहने वाले मुसलमानों को जान बचाने के लिए ईसाई मजहब में आना पड़ा था। हमारी वो यादें उंदलस में आज भी हमारी बर्बादियों का नोहा बनकर मौजूद हैं। इसके बावजूद हम तारीख से कोई सबक नहीं सीखते और तारीख से सबक सीखना भी क्यों है जब हमारे पास हमारे दीन में वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो हम मुसलमानों को गैरत ईमानी अता फरमाए और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस दीन के सही मानों में अलमबरदार बन सकें। आमीन सुमा आमीन।